فلسفہ، غرق حیرت کرنے والا زندگی کا فلسفہ، فہم انسان سے ہے بالا زندگی کا فلسفہ، غرق حیرت کرنے والا زندگی کا فلسفہ، فہم انسان سے ہے بالا زندگی کا فلسفہ، منکشف ہوتا نہیں کچھ عقدہ راز حیات، منکشف ہوتا نہیں کچھ عقدہ راز حیات، خواب کا سا ایک تماشا ہے طلسم کائنات، کیا خبر ہے باعث تخلیق موجودات کیا خبر ہے باعث تخلیق موجودات کیا، فی الحقیقت چیز ہے مجموع ذرات کیا خبر ہے عالم اسباب حادث یا قدیم، کیا خبر ہے عالم اسباب حادث یا قدیم، زندگی موہوم ہے یا ایک خط مستقیم، کارواں در کارواں آتے ہیں مہمان وجود، کارواں در کارواں آتے ہیں مہمان وجود، قافلہ در قافلہ جاتے ہیں ہو کر بے نمود، کیا فنا کے بعد بھی ہے زندگانی کا سراغ، کیا فنا کے بعد بھی ہے زندگانی کا سراغ، ہستی فانی کا کیا بجھ بجھ کے جلتا ہے چراغ، ہستی فانی کا کیا بجھ بجھ کے جلتا ہے چراغ، کب سے یہ دور و تسلسل ہے حیات و مرگ کا، کب سے یہ دور و تسلسل ہے حیات و مرگ کا، کب سے یہ رنگ تبدیل ہے حیات و مرگ کا، مادے اور روح میں کیوں کر ہوا یہ ارتباط، مادے اور روح میں کیوں کر ہوا یہ ارتباط، کیوں وسیلہ ہے بقائے نسل کا ذوق نشاط، کون ہے دنیا میں کیا ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں، کون ہے دنیا میں کیا ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں، کیا پیام زندگی کتم عدل سے لائے ہیں، خواب ہے یا خواب بیداری حیات مستعار، خواب ہے یا خواب بیداری حیات مستعار، حاصل ہوگا میں ہستی ہے کیا پایان کار، کچھ نہیں معلوم کیا مقصود ہے تخلیق کا، کچھ نہیں معلوم کیا مقصود ہے تخلیق کا، حل نہ اب تک ہو سکا یہ فلسفہ تحقیق سے، کچھ نہیں معلوم کیا مقصود ہے تخلیق سے، کچھ نہیں معلوم کیا مقصود ہے تخلیق سے، حل نہ اب تک ہو سکا یہ مسئلہ تحقیق سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مسدس کے 2-3 بند حاضر خدمت سماعت فرمائیں کہ چراغ حق کا جلانے حسین آئے ہیں، دیکھیے گا مول صاحب، چراغ حق کا جلانے حسین آئے ہیں، یزیدیت کو مٹانے حسین آئے ہیں، چراغ حق کا جلانے حسین آئے ہیں، یزیدیت کو مٹانے حسین آئے ہیں، اب اس کے نام میں لفظ خطا نہیں ہوگا، اب اس کے نام میں لفظ خطا نہیں ہوگا، گلے سے ہر کو لگانے حسین آئے ہیں، گلے سے ہر کو لگانے حسین آئے ہیں، اور
خدا کے دین رہے گا تو حشر تک زندہ، خدا کے دین رہے گا تو حشر تک زندہ، تجھے بلا سے بچانے حسین آئے ہیں، تجھے بلا سے بچانے حسین آئے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ تجھے بلا سے بچانے حسین آئے ہیں، اور جہاں پہ دھوپ سے پتھر پگھلتے دیکھے ہیں، جہاں پہ دھوپ سے پتھر پگھلتے دیکھے ہیں، وہاں بھی پھول کھلانے حسین آئے ہیں، وہاں بھی پھول کھلانے حسین آئے ہیں۔ اور اے موت تو نے مجھے زائر حسین کیا، اے موت تو نے مجھے زائر حسین کیا، لحد میں میرے سرہانے حسین آئے ہیں، لحد میں میرے سرہانے حسین آئے ہیں۔ اور بس یہ آخری شعر کہ لحد میں میرے سرہانے حسین آئے ہیں، نماز پڑھنے کے نماز تیروں پہ پڑھنے کے بعد نیزے پر، نماز تیروں پہ پڑھنے کے بعد نیزے پر کلام پاک سنانے حسین آئے ہیں، نماز تیروں پہ پڑھنے کے بعد نیزے پر کلام پاک سنانے حسین آئے ہیں۔ صلوات پڑھ بر محمد آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور سامعین کو اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کرار حسین زیدی ابن انور علی صاحب، کنیز سرور زیدی بنت محمود حسن، کنیز خاتون بنت کرار حسین اور کنیز نرجس بنت کرار حسین صاحب کی روح کو ساتھ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وآوى التدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطهي التحامي، أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه جهيل وخلقه وزيم، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، خمسہ مجالس میں یہ چوتھی مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، سورہ فجر کے آخری کلمات جن کی مسلسل تلاوت اور قرأت کی جا رہی ہے. ترجمہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہے. اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا ہے اور وہ تجھ سے راضی ہو گیا، اور جب یہ رضایت تیرے حوالے ہو گئی تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور جب بندوں میں شامل ہو گیا تو وادخلی جنتی، یہ جنت تیرے حوالے ہے، اپنے داخلے کو اس جنت میں یقینی بنا لے. اس خمسہ مجالس کا جو موضوع اب تک سامنے آیا وہ یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام آخر حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، صلوات بھیجیں بر محمد. امام علی مقام تقریباً 1000 برس سے زیادہ ہو گئے پردہ غیبت میں ہیں، اور آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ آخر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب کے بعد جو ائمہ ظاہری امامت کو حاصل کرتے ہیں، امام چہارم سے لے کر امام یازدہم تک، آخر پھر کسی امام نے انقلاب برپا کیوں نہیں کیا اور کیوں تلوار اٹھا کر خدا بند عالم کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں ہوئی؟ اگر اس کا جواب یہ دیا جائے کہ جو ظلم اور جو تشدد اور جو بربریت یزید کے یہاں پائی جاتی تھی وہ پھر بعد کے کسی سلطان یا بادشاہ میں نہیں تھی، لہٰذا کوئی نہیں اٹھا، تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ یزید کے بعد بھی بہت سے ایسے افراد اور ایسے ظالم و جابر بادشاہ اور سلطنت کو اپنی وراثت سمجھنے والے افراد آتے رہے اور وہ ظلم کے اوپر ظلم کرتے رہے. خود یزید نے امام حسین کے اوپر حملے کے بعد مدینے پہ حملہ کیا، میں نے تذکرہ کیا، اور مدینے پر حملے کے بعد اس نے خانہ خدا پر حملہ کیا. خانہ خدا کو گرانے کی کوشش کی گئی، غلاف کو جلایا گیا، دیوار کو منجنیق کے ذریعے سے منہدم کیا گیا، خانہ خدا کو استبل بنایا گیا. یہ سب یزید کی کارگزاریاں ہیں. 3 سالہ حکومت ہے یزید کی اور 3 اس کے بڑے کارنامے. سن 60 ہجری میں جب حاکم شام فوت کرتا ہے، حکومت پلٹتی ہے یزید کی طرف. رجب سن 60 ہجری میں یزید تخت خلافت پر آتا ہے. پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ سن 61 ہجری میں امامت کے اوپر حملہ کرتا ہے اور سرکار سید الشہداء اور ان کے اہل بیت کے ساتھ، ان کے انصاروں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ تاریخ نے دیکھا. سن 62 ہجری میں اس نے دوسرا جرم یہ کیا کہ مدینے کے اوپر حملہ کیا. جب عبداللہ ابن حنظلہ نے یزید کی بیعت کو ماننے سے انکار کر دیا، امام علی مقام نے سن 60 ہجری میں مدینے والوں کو جمع کر کے یہ بتایا تھا، البتہ 60 نہیں بلکہ سن 58 ہجری میں جب موقع حج کا ہے تو امام حسین نے مدینے کے تمام بڑے بڑے سرداروں کو اپنے پاس جمع کیا سن 58 ہجری میں، اور امام علی مقام نے کہا کہ اس سال میں حج پر جانا چاہتا ہوں اور میں کوئی پیغام سنانا چاہتا ہوں، لہٰذا تم سب میرے ساتھ حج کے فرائض کو انجام دینے کے لیے چلو. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رؤسا حج کے فرائض کو انجام دینے کے لیے پہنچے. امام علی مقام نے منی کے میدان پر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر امام نے 3 باتوں کی طرف جو توجہ دلائی وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنا مرتبہ، اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنی منزلت خدا بند عالم کی نگاہ میں کیا ہے اس کو بیان کیا. قرآن کریم میں جو اہل بیت کے متعلق پرانی آیات تھیں جو پیغمبر اسلام کے فرامین تھے
وہ سب آپ نے بیان کیے کہ ہم وہ ہیں کہ جس کے گھر میں خداوند عالم کے فرشتے بغیر اجازت قدم نہیں رکھتے، ہم وہ ہیں کہ جس کے گھروں میں آیات اترتی ہیں۔ ابھی بھی میرے گھر میں وہ مقام موجود ہے، یہ امام حسین کے خطبے کے وہ جملات اور کلمات ہیں کہ ابھی بھی میرے گھر میں وہ مقام محفوظ ہے کہ جہاں پر جبریل امین آتے ہیں اور پیغمبر کے سینے کے اوپر اللہ کی آیتوں کو جاری کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اس خطبے میں آپ نے اپنی منزلت کو بتایا، دوسرے حصے میں امام علی مقام نے اپنے مقابلے پر آنے والے یزید اور اس کے بعد کے شجرے کو سامنے رکھا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو مٹانے کے لیے، پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے سازشیں رچیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر خدا کو مکے میں جینے نہیں دیا، یہ وہ ہیں کہ پیغمبر جب مدینے پہنچے تو 80 جنگیں ان کی طرف سے پیغمبر کے اوپر لا دی گئیں تاکہ اسلام ختم ہو جائے۔ امام نے ایک طرف اپنا تعارف کرایا اور دوسری طرف بنی امیہ کی حقیقتیں، اور تیسرا جو بخش تھا اس خطبے کا اس میں علماء کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے پاس قرآن کا علم ہے، تمہارے پاس حدیث کا علم ہے، تم نے پیغمبر کا زمانہ دیکھا ہے، تم نے علی کا زمانہ دیکھا ہے، تم نے ہمارا بچپن دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب تمہارے پاس علم ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ حق کی اتباع کرو، باطل کو ٹھکرا دو، جو حق کا راستہ ہے اس پر لوگوں کو بلاؤ، اور جو باطل کی طرف جا رہے ہیں ان کو اس سے روکو، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نماز کی طرح واجب ہے۔ یہ امام علی مقام کا سن 58 ہجری میں خطبہ ہے مینا کے میدان میں، لیکن مسلمان اس وقت نہیں جاگتے، اور آخر کیا ہوتا ہے کہ سن 60 ہجری میں جب یزید شام کے دربار سے کہتا ہے لعبت ہاشمی بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، وگرنہ نہ کوئی نبی آیا، نہ قرآن، نہ کوئی آیت، نہ کوئی دین، نہ کوئی اسلام، نہ خدا، نہ نبی، کچھ نہیں، یہ سب ڈھونگ تھا۔ بنی ہاشم حکومت لینا چاہتے تھے، انہوں نے خدا کا سہارا لیا، قرآن کا سہارا لیا۔ اس وقت بھی مسلمان مدینے کے بیدار نہیں ہوئے کہ یزید یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کون بیدار ہو رہا ہے؟ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا نانا بغیر وارث کے اس دنیا سے چلا گیا اور اس دین کا کوئی وارث نہیں ہے، تو ہم تجھے دکھائیں گے کہ اس دین کے وارث ابھی موجود ہیں۔ امام علی مقام نے مدینے والوں کو پھر جمع کیا کہ دین کو تمہاری جان کی ضرورت ہے، دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اب اس دین کو تمہاری قربانیاں چاہیے، لہٰذا میں دین کو بچانے کے لیے میدان کارزار کا سفر طے کرنے کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں، لہٰذا تم بھی اٹھو اور اس سفر میں میرے ہمراہ ہو جاؤ۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 15,000 مدینے کے مسلمانوں میں کتنے افراد ہیں جو امام کے ساتھ جا رہے ہیں؟ 82 افراد۔ میں نے ذکر کیا تھا 15,000 افراد مدینے کے اندر موجود ہیں، کتنے امام کے ساتھ جا رہے ہیں؟ 82% نکالیں تو 1% انسان بھی ایسے نہیں ہیں مسلمان جو امام حسین کے ساتھ دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ امام حسین مکے پہنچتے ہیں، مکے سے کربلا جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں۔ مسلمان سن 58 ہجری میں بیدار نہیں ہوا، سن 59 ہجری میں بیدار نہیں ہوا، سن 60 ہجری میں امام علی مقام آواز دے رہے ہیں کہ اب تو بیدار ہو جاؤ، کہ اب تک کم از کم جو تخت خلافت کے اوپر تھا وہ ظاہری دین کی پابندی کرتا تھا، مگر اب تو وہ آ چکا ہے جو جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام کرتا ہے۔ اب نکلو۔ سن 60 ہجری کا مسلمان بھی اپنے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ 61 ہجری میں امام حسین شہید ہو جاتے ہیں، مسلمان اب بھی نہیں جاگتے، اور اب جب سن 62 ہجری آتی ہے اور عثمان نامی ایک شخص مدینے کا والی قرار پاتا ہے، تو اب وہ مدینے کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دیتا ہے کہ تم شام کی جانب جاؤ تاکہ یزید کی حکومت دیکھو کہ وہ کیسے حکومت کرتا ہے، اور اس سے اپنی دوستی بڑھاؤ تاکہ مدینے کو بہتر طریقے سے ادارہ کیا جا سکے۔ چند افراد مدینے سے اٹھتے ہیں، شام پہنچتے ہیں، اور جب اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ یزید پیغمبر اسلام کے اس تخت پر، کہ جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر کا تخت ہے، اس تخت کے اوپر کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ یزید کہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا ہے، جو اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو جانشین مصطفیٰ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو جانشین سمجھتا ہے ان خلافتوں کا جنہیں خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو جانشین سمجھتے ہوئے کھلے عام شراب پیتا ہے، کھلے عام بدکاریاں کرتا ہے، اور جو اس کے افعال و اعمال ہیں جب یہ دیکھے تو عبداللہ ابن حنظلہ واپس آتے ہیں مدینے، اور جو کام امام حسین نے سن 58 ہجری میں کیا تھا، سن 60 ہجری میں کیا تھا، اب عبداللہ ابن حنظلہ، حنظلہ کون ہے؟ غسیل الملائکہ ہیں، حضرت حنظلہ وہ ہیں کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن حنظلہ۔ البتہ یہ بھی امام حسین کے ساتھ سن 60 ہجری میں نہیں گئے کہ امام کی مدد کرتے اور دین کو بچایا جاتا، بہرحال دیر آئے درست ہے جو کہا جاتا ہے۔ سن 62 ہجری میں متوجہ ہوتے ہیں کہ یزید کی حقیقت کیا ہے۔
سب کو جمع کرتے ہیں کہ دیکھو دین کو برباد کیا جا رہا ہے، اسلام کو برباد کیا جا رہا ہے۔ یزید مسلمان نہیں ہے، اس نے حسین کو قتل کیا، زینب کو بے ردا کیا، ہم سب خاموش رہے۔ اب وہ تخت نبوت کے اوپر بیٹھ کر بدکاریاں کر رہا ہے، اب وہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ بتاؤ تم کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا کیا ہے؟ فوراً یزید کے گورنر کو مدینے سے باہر کرو اور اعلان کرو کہ ہم یزید کی بیعت سے باہر آ چکے ہیں۔ مسلمان عبداللہ ابن حنظلہ کے جھنڈے تلے نیچے بیٹھتے ہیں، جھنڈے تلے آتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم یزید کو اللہ کا خلیفہ نہیں مانتے، ہم اب یزید کو پیغمبر کا جانشین نہیں مانتے، بلکہ ہم یزید کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یزید کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک انقلاب برپا ہوا ہے اور مدینے والے مخالفت کر رہے ہیں، تو فوراً مسلم نامی ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے شام سے مدینے کی جانب کہ جاؤ مدینے والوں سے کہو کہ 3 دن کی مہلت ہے، یا تو اپنی بیعت جو توڑی ہے اس کو دوبارہ یزید کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرو اور یہ کہو کہ تم یزید کے لیے ہمیشہ وفادار رہو گے، اور اگر ایسا نہ کریں تو تمہیں اجازت ہے کہ مدینے کے اندر قتل عام کر دو۔ مسلم آتا ہے، دیکھیں ایک مسلم وہ ہے کہ جس کو امام حسین نے بھیجا تھا اس وقت تاکہ یزید کی حکومت کا سد باب کیا جا سکے۔ جب حقیقی مسلم کا کوئی ساتھ نہ دے تو پھر ایسا مسلم آتا ہے جیسا یزید نے بھیجا، اور یہ مسلم مدینے پہنچا، اس نے اعلان کیا کہ جنہوں نے بیعتیں توڑی ہیں وہ سب دوبارہ یزید کے اوپر ہاتھ پر بیعت کریں، میں آیا ہوں اس کے ہاتھ کو لے کر، میرے ہاتھ پر بیعت یزید کے ہاتھ پر بیعت سمجھی جائے گی۔ چند افراد نے بیعت کی، کچھ افراد نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، اور بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ادھر سے حکم آیا کہ اب مدینے کو آگ لگا دو۔ 3 دن تک مدینے کے اندر قتل عام ہوتا رہا، 3 دن تک مدینے میں قتل عام ہوا۔ میں نے ذکر کیا تھا 15,000 کی آبادی ہے مدینے کی، اس واقعہ حرہ میں 11,700 افراد قتل کر دیے گئے۔ آپ غور فرمائیں، 15,000 کی کل جمعیت ہے مدینے کی، 11,700 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ اور بتاؤں 80 پیغمبر اسلام کے صحابیوں کا گلا کاٹ دیا گیا۔ پیغمبر اسلام کے 80 صحابی اس جنگ کے اندر اس واقعہ حرہ میں قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد، اس واقعے کے بعد کوئی ایسا صحابی مدینے میں نہیں بچا تھا کہ جس نے جنگ بدر میں شرکت کی ہو۔ ان صحابیوں کے قتل ہونے کے بعد بدری صحابی کوئی نہیں بچا۔ اسلام کے جو امتیازات ہیں ایمان کے، خلافت راشدہ کے دور میں ایمان کو زمانے کے اعتبار سے بانٹا گیا تھا۔ کیا صاحب؟ وہ کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے مکے کے اندر، وہ سابقون السابقون، ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ لیکن پیغمبر جب مدینے کے اندر آ گئے، جس نے پہلی ہجری میں اسلام قبول کیا وہ دوسرے درجے پر ہے، جس نے دوسری ہجری میں اسلام قبول کیا وہ تیسرے درجے پر ہے، جس نے چوتھی ہجری میں اسلام کو قبول کیا وہ 5ویں درجے میں ہے۔ اس طرح سے درجہ بندی ہوئی ہے۔ 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوئی، اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو مسلمان قابل احترام نہیں سمجھتے تھے، ان کو طلقاء کہا جاتا تھا، یعنی مجبوری میں اسلام لانے والے۔ جب سن 8 ہجری میں پیغمبر اسلام فتح مکہ کرتے ہیں، مکے کو فتح کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ سوچ کر کہ پیغمبر اسلام اب ہم سے بدلہ لیں گے، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کو مکے سے بھگایا ہے، ہم نے پیغمبر کے چچا کو قتل کیا ہے، ہم نے 80 جنگیں پیغمبر کے اوپر تھوپی ہیں، لہٰذا پیغمبر اسلام ہم سے بدلہ لیں گے۔ جناب عبیدہ اپنے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں اس وقت کہ جب مکے میں جاتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن انتقام کا دن ہے۔ پیغمبر اسلام کو کسی نے بتایا کہ صاحب سعد ابن عبادہ علم لے کر مکے میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ پیغمبر اسلام نے علی کو بلایا، علی نہیں، بدلے کا دن نہیں ہے، انتقام کا دن نہیں ہے۔ سعد کو کس نے کہا کہ آج انتقام لیا جائے گا؟ جاؤ ان سے علم بھی واپس لو اور ان کے نعرے کو بھی تبدیل کرو۔ مولا کائنات پہنچتے ہیں، سعد ابن عبادہ کے علم کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، جیسے ہر گلی کے اندر سعد ابن عبادہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، مولا نے کہنا شروع کیا الیوم یوم المرحمہ۔ وہ کہہ رہے تھے آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ امام نے فرمایا کہ آج کا دن مرحمت کا دن ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن پیغمبر نے کہا کہ رحمت ہے، جو بھی اسلام لے آئے گا اس سے کوئی قتال نہیں ہوگا، اس نے اس سے پہلے کیا کیا ہے، کون سے جرموں کا ارتکاب کر چکا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آج لڑنے کے لیے نہیں آتا تو پھر اس سے کوئی انتقام نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس موقع پر تمام وہ کافر جو کل تک اللہ کے دشمن تھے، رسول کے دشمن تھے،
یہ ایمان لاتے ہیں، یہ اسلام لاتے ہیں پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر۔ لہٰذا سن 8 ہجری میں جو افراد مسلمان ہوئے ان کو طلقاء کہا جاتا تھا، یعنی یہ آزاد کیے ہوئے ہیں۔ حق یہ تھا کہ ان کو اسیر کیا جاتا، ان کو قیدی بنایا جاتا، مگر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چونکہ اسلام لے آئے تھے لہٰذا پیغمبر نے ان کو طلقاء کہتے ہوئے آزاد کیا تھا۔ عزیزان گرامی، تو یہ اسٹیٹس تھا، جس نے جس زمانے میں ایمان کا اعلان کیا اس کا مرتبہ اتنا بلند تھا۔ واقعہ حرہ میں صحابی، وہ صحابی جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہو، ایک صحابی باقی نہیں رہا۔ یہ ظلم میں بیان کر رہا ہوں۔ امام علی مقام کے بعد کیا ظلم ہوا ہے مدینے پر، 700 حاملان قرآن قتل کر دیے گئے اسی مدینے کے اندر۔ 700 حاملان قرآن، جن میں قاریان قرآن ہے، حافظان قرآن ہے اور عالمان قرآن ہے۔ 700 عالموں کو قتل کیا گیا۔ کل جن افراد کو قتل کیا گیا ان کی تعداد ہے 11,700۔ 15,000 میں آپ 11,700 نکالیں کتنے بچتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 3,000 یا اس سے کچھ زیادہ افراد۔ یہ مدینے کا حال تھا۔ 3 دن کے لیے مدینے کو حلال کیا یزید نے، کہا جو بھی تمہارے مقابلے پر آئے اس کو قتل کر دو۔ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، صرف صحابہ کو قتل نہیں کیا گیا، صحابیات کے اوپر ظلم ڈھایا گیا۔ 2 بڑے صحابی جن کا ایک کا نام ہے ابو سعید خدری اور دوسرے کا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، سنتے رہتے ہیں نا آپ ان 2 کے نام، انہوں نے کہا کہ ہم یزید کی بیعت سے انکار نہیں کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، ان کو قتل کیا گیا۔ یہ 2 صحابی کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہ بیعت کر رہے ہیں نہ کسی کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ابو سعید خدری اور جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جن کی پیشانی کا بوسہ پیغمبر اسلام لیا کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کی گئی اور ان کو ستایا گیا، ان کو کوڑے لگائے گئے، بس قتل نہیں کیا۔ یہ واقعہ حرہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو داستان کیوں سنائی کہ امام علی مقام نے جب سن 61 ہجری میں انہی سب وجوہات کی بنیاد پر کہا تھا اٹھو یزید کے مقابلے پر آؤ، کوئی مسلمان نہیں آیا۔ 1 برس کے بعد 62 ہجری تمام ہوتی ہے اور سن 63 ہجری میں یہ معاملات، 62 کے آخر میں ذی الحجہ 62 اور محرم 63 ہجری، ٹھیک 2 برس کے بعد وہی کارنامہ جو حسین کے ساتھ ہوا تھا مدینے کے اندر ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا ظلم ہوا اور کوئی نہیں باقی رہ گیا تو جیسے امام حسین نے قیام کیا تھا، امام سجاد نے قیام کیوں نہیں کیا؟ امام سجاد بھی تو مدینے کے اندر تھے، امام نے قیام نہیں کیا۔ امام نے نہ تلوار اٹھائی نہ یزید کی مخالفت کی، اور یزید کی طرف سے بھی جب مسلم کو بھیجا گیا تھا تو کہہ دیا گیا تھا کہ تم سب سے بیعت لینا، سب کے گلے کو کاٹ دینا، لیکن حسین کے بیٹے کو مت چھیڑنا۔ کاش متوجہ ہو آپ، یہ تاریخ کے اندر آج بھی درج ہے۔ جب آپ واقعہ حرہ کو پڑھیں گے، کسی مسلمان کی تاریخی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، تم جاؤ مدینے والوں کو جتنا قتل کرنا ہے قتل کرو، جن سے بیعت لینا چاہتے ہو بیعت لے لو، مگر علی ابن الحسین کو مت چھیڑنا۔ یہ آخر یزید کے نگاہوں میں کون سی ہیبت تھی؟ آخر یزید کس بات سے ڈر رہا تھا؟ حالانکہ علی ابن الحسین کا جب مقابلہ ہوا ہے اور جب یزید کا آمنا سامنا ہوا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی، گلے میں خاردار طوق تھا، زخموں کو اٹھایا ہوا نحیف بدن لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچا تھا۔ اس عالم میں دیکھنے کے باوجود بھی تاکید یہ تھی کہ علی ابن الحسین کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا امام علی مقام کو نہ صرف یہ کہ چھیڑا گیا بلکہ آپ کے گھر کو امن کا گہوارہ قرار دیا گیا کہ جو ان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی حکومت پریشان نہیں کرے گی۔ امام علی مقام کا گھر امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ یہ تو ہو گئی تاریخ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ انقلاب حسین نے جو برپا کیا تھا، امام چہرم نے وہ انقلاب برپا کیوں نہیں کیا؟ آپ آگے بڑھیے، امام ششم کا دور دیکھیے، حجاج ابن یوسف ثقفی کا دور دیکھیے، ظلم تو ہوتے گئے نا، آخر پھر بعد والے اماموں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کچھ وہ وجوہات تو ضرور پائی جاتی ہوں گی کہ جن کی بنیاد پر حسین نے انقلاب کیا اور امام چہرم نے انقلاب نہیں کیا۔ جواب یہ ملتا ہے کہ جب تک انقلاب برپا نہیں ہوتا، اس وقت تک انقلاب برپا نہیں ہوتا جب تک انقلاب میں شامل ہونے والے انسانوں کے دلوں کے اندر ایمان راسخ نہ کر جائے۔ امام کی طرف سے انقلاب کب برپا ہوگا؟ جب انقلاب میں شرکت کرنے والوں کے دلوں کے اندر ایمان راسخ کر چکا ہوگا۔ حسین کے دور میں کسی کے سینے میں ایمان نہیں تھا، مگر کم از کم 72 ایسے موجود تھے کہ جو ایمان کی اپنی آخری سرحدوں کے اوپر تھے۔ انہوں نے کہا مولا ہم حاضر ہیں، آپ قیام کے لیے علم اٹھائیے، تلوار اٹھائیے، ہم اپنی جان کو فدا کر دیں گے۔ امام حسین کے بعد ایک وقت میں 72 با ایمان نہیں جمع ہو سکے کہ کوئی بھی زمانے کا حسین پھر سے انقلاب کو برپا کرتا اور قیام کرتا اور نظام الہی کو اس دنیا کے اوپر پیادہ کرتا۔
آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی 72 با ایمان اشخاص ایک وقت میں نہیں موجود ہوئے. اور آج کے دور میں بھی یہی ہے معاملہ نا کہ امام غیبت سے کیوں نہیں آ رہے ہیں, غیبت کا پردہ کیوں نہیں اٹھ رہا؟ کہا صاحب اس لیے کہ جب تک 313 ویسے نہیں ہو جائیں گے جیسے حسین کے ساتھ 72 تھے, امام کا انقلاب برپا ہونے والا نہیں ہے. جب تک, یعنی امام کی مسئولیت پھر بھی آسان ہے. امام حسین سے کہا گیا کہ آپ کے پاس 72 ہو جائیں, آپ قیام کریے, مگر اس زمانے کے حسین سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس 313 ہو جائیں گے تب آپ کو قیام کرنا ہے. ایک وقت میں 313 نہیں ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے علماء گزر گئے, اتنے بڑے بڑے مراجع کرام, اتنے بڑے مومن, اتنے بڑے اولیاء خدا, سالکین اللہ, عارفین باللہ, معلمان اخلاق گزر گئے, کیا 313 اب تک نہیں ہوئے؟ اب بات بنانے کے لیے تو کچھ بھی کہہ دیا جائے, مگر حقیقت تو یہی ہے نا کہ اگر جمع ہو گئے ہوتے تو غیبت کا پردہ اٹھ جاتا. ہم نے اس دور میں یہ دیکھا ہے کہ امام بہت سے ایسے افراد سے ملاقات کرتے ہیں جن کا امام کے ساتھ مذاق ہوتا ہے, مگر پھر بھی امام غیبت کا پردہ نہیں اٹھاتے. عبد الکریم کفاش واقعہ آپ ہزاروں مرتبہ سنتے رہتے ہیں. کون ہے؟ ایک جوتا سلنے والا. امام علی مقام مسلسل اس سے ملاقات کرتے ہیں, امام کے ساتھ باقاعدہ مذاق ہوتا ہے ان کا, مگر ایک وقت میں ایک ہی عبد الکریم کفاش ہے, 313 نہیں ہوتے. یہاں تک ملتا ہے کہ معاملہ اتنا نزدیکی ہے امام کا اور عبد الکریم کفاش کا کہ ایک روز امام جب ملاقات کے لیے آتے ہیں تو عبد الکریم کسی کا جوتا سل رہے ہیں, اور امام علی مقام نے آ کر کہا کہ عبد الکریم میرا جوتا پھٹ گیا. کون کہہ رہا ہے؟ امام آخر. میرا جوتا پارا ہو گیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جوتا تم سل دو. عبد الکریم کہتے ہیں مولا ذرا ٹھہریے, ابھی ایک کام کر رہا ہوں, اس کو انجام دے دوں پھر آپ کے جوتے کو سلا جائے گا. کیوں نہیں ہو رہا ظہور؟ میں آپ کا جوتا ابھی سلوں گا, یہ پارا ہو گیا ہے, پھٹ گیا ہے, پیون لگاؤں گا, پہلے یہ کام کر دوں. بخیہ کرنے لگے. کچھ دیر کے بعد پھر امام نے کہا عبد الکریم میرا جوتا پارا ہو گیا ہے, اس میں پیون لگاؤ. پھر جواب وہی ہے, مولا یہ پورا ہو جائے تب. تیسری مرتبہ جب کہا تو ایک مرتبہ عبد الکریم کفاش اٹھے, گلے سے لگا کے کہا کہ اگر آپ نے چوتھی مرتبہ کہا تو ابھی گلی میں اعلان کر دوں گا کہ امام وقت میری دکان میں ہے. یعنی یہ مذاق کا عالم ہے عبد الکریم کفاش اور امام آخر کے ساتھ. کہا کہ کیوں نہیں سل رہا میرا جوتا؟ کہا اس لیے کہ اس سے پہلے وعدہ ہو چکا ہے, جس کا کام کر رہا ہوں اس سے وعدہ ہے کہ جب یہ آئے گا تو یہ اپنا جوتا لے کر جائے گا. آپ اس کے بعد میں آئے ہیں, لہذا آپ کی نوبت بعد میں ہے. عزیزو یہ سنانے کے لیے تو مذاق ہے, مگر آپ غور فرمائیں, عبد الکریم کفاش امام زمانہ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ بعد میں آئے ہیں, آپ کی نوبت بعد میں آئے گی. امام نے سینے سے لگا کے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سے ملاقات کے لیے ہم یوں ہی چلے آتے ہیں؟ تمہاری یہ سیرت اگر 313 میں پیدا ہو جائے تو غیبت کے پردے کو ہٹا دوں. خدا سلامت رکھے آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر یہ سیرت جو تمہارے اندر پائی جاتی, میں امام وقت ہوں لیکن جب معاملہ وعدے کا ہے تو معاملہ نوبت کا ہے, تو پھر تم ترجیح نہیں دیتے اس بات پر کہ پہلے یہ کام ہوگا پھر تمہارا کام ہوگا. اگر یہ سیرت اور یہ تینت اور یہ عقیدہ اور یہ یقین اور یہ اسلام 313 کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا, غیبت کا پردہ اٹھ جائے گا. لہٰذا عزیزان گرامی, امام کی غیبت صرف دعاؤں سے ختم نہیں ہوگی, یوں بہت ضروری ہے دعا, اس لیے کہ اگر ساری باتیں ہو جائیں مگر خدا کی مرضی نہ ہو تب بھی غیبت کا پردہ اٹھنے والا نہیں ہے. ظہور کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں, ایک اللہ کی اجازت اور دوسرے ہمارے اعمال و افعال. لہٰذا اب یہ جو ہر نماز کے بعد بعض مسجدوں میں دعا کی جاتی ہے, یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک, یہ دعا صحیح نہیں ہے. کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, میری نگاہ میں یہ دعا صحیح نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس دعا کا آپ ترجمہ سنیں کیا ہے, یا صاحب الزمان اے زمانے کے مالک, یا ابن الحسن العسکری جو عسکری کا بیٹا ہے, عجل علی ظہورک, تم اپنے ظہور میں جلدی کرو. ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ظہور میں جلدی کریے. امام کیسے ظہور میں جلدی کریں گے؟ جلدی تو ہمارے اور آپ کے افعال سے ہوگی یا اللہ کے اذن سے ہوگی. یعنی ظہور کے لیے یا تو ہمیں دعا کرنا ہے یا عمل کرنا ہے. امام کیسے پردہ غیبت ہٹا سکتے ہیں؟ امام اسی عالم میں پردے کو ہٹائیں گے جب 313 عبد الکریم کفاش پیدا ہو جائیں گے. اور یہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ انہی مجلسوں سے پیدا ہوں گے. یہ عبد الکریم کفاش کہاں سے آئیں گے؟ تربیت یافتہ انہی مجالس سرکار سید الشہداء میں عبد الکریم کفاش پیدا ہوں گے. کیوں؟ جب یہاں سے کچھ سن کے جائیں گے, یہ عزم کریں گے پروردگار جو سن کے آیا ہوں اس کو زندگی میں اتار لوں, یہ توفیق مجھے مل جائے. اگر یہ خیال ذہن میں پیدا ہو گیا اور عمل کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ گئی تو پھر آپ یقین جانیں امام کے پردہ غیبت کو اٹھنے میں دیر نہیں لگے گی. اور یہ جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے مجلس,
یہ مجلس، اس کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ امام کے 313 افراد دنیا میں آ سکیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سن لیجئے، بس بات کو ختم کر دوں۔ جنگ جہانی دوم، برا لگ گیا ان کو، صلوات بھیجیں مر محمد والا۔ ورلڈ وار سیکنڈ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسری ورلڈ وار میں جس وقت دو طرف سے فوجیں جھگڑا کر رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، ایران کے اندر ایک طرف سے برٹن داخل ہوا اور دوسری طرف سے روس داخل ہوا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب ایران کی 1/3 آبادی ختم ہو گئی، 9 ملین افراد اس دوسری ورلڈ وار میں ایران کے ختم ہو گئے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ شیعہ ہیں سب۔ ایک مرجع وقت ہیں جو اس دور کی ایک داستان سناتے ہیں کہ اسی دور میں ایک ڈاکٹر گزرے جن کا نام تھا دکتر شیخ، اور ان کا ایک مطب تھا کہ جہاں پر یہ چھوٹا موٹا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کی پریشانیاں حل کیا کرتے تھے۔ یہ دکتر شیخ اپنے واقعے کو اس مرجع وقت سے سناتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے مطب میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے مطب کی جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے، زخمی ہے، بدن کے اوپر فوجی لباس ہے۔ میرے نزدیک آیا اور آنے کے بعد اس نے مجھے سلام کیا، اور میں نے جب سلام کا جواب دیا تو اس نے کہا کہ میرے بازو میں گولی لگی ہوئی ہے، آپ اس گولی کو نکال دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے پاس تو فرسٹ ایڈ ہے، صرف میں پٹی باندھ سکتا ہوں، چھوٹا موٹا زخم ٹھیک کر سکتا ہوں، اس کے لیے باقاعدہ آپریشن بلیڈ چاہیے ہوتا ہے، بے ہوش کرنے کے لیے دوائیں چاہیے ہوتی ہیں، بیڈ چاہیے ہوتا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ کام تمہارا نہیں کر سکتا۔ آنے والا کہتا ہے نہیں، یہ کرنا تو آپ ہی کو ہوگا، اس لیے کہ اگر دیر ہو گئی تو میں چلا جاؤں، آپ مجھے شہر میں جانے کے لیے کہیں گے، اس وقت تک زہر پھیل جائے گا اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں حقیقت تو یہی ہے، پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریے گا، جو مشکلات ہیں وہ میں برداشت کروں گا۔ کہ مشکلات یہ برداشت کرنی ہوگی کہ بے ہوشی کا کوئی انجیکشن میرے پاس نہیں ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، میں زمین پہ لیٹتا ہوں، میں زمین پر لیٹتا ہوں، آپ اپنے آپریشن بلیڈ اگر نہیں بھی ہے تو کسی بھی چیز سے کوشش کریے کہ یہ گولی نکل جائے، لیکن بس جس وقت آپ اپنا یہ عمل شروع کریں گے، آپریشن شروع کریں گے، مجھے بتا دیجیے گا کہ کب شروع ہو رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے ان کو زمین پہ لٹایا، چھوٹا سا ایک پرانا کوئی بلیڈ رکھا ہوا تھا پٹی کاٹنے کے لیے، اس کے ذریعے سے میں نے سوچا کہ جب یہ اتنی ضد کر رہا ہے، یہ تو ویسے بھی مرنے والا ہے، میں ہی کچھ کوشش کروں شاید بچ جائے۔ میں نے کہا کہ اب میں تمہارا آپریشن شروع کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو بغیر بے ہوشی کے نہیں شروع کیا جا سکتا، دیکھتا ہوں کتنا برداشت کرتے ہو۔ جیسے اس نے یہ سنا، اس نے زبان سے دعائے نور پڑھنا شروع کی، بسم اللہ النور، دعائے نور کو پڑھنا شروع کیا، اور میں نے اچانک دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے 1 گھنٹے تک ان کا اسی چھوٹے سے بلیڈ سے آپریشن کیا، اور 1 گھنٹے کے بعد میں نے ہلا کر کہا کہ صاحب آپریشن کامل ہو گیا، گولی نکل چکی ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ دوبارہ اس نے دعائے نور کو پڑھنا شروع کیا اور ہوش میں آ گیا۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا کہ دعائے نور کے ذریعے بے ہوش ہوا اور دعائے نور کے ذریعے ہوش میں آ گیا، میں سمجھ گیا کہ آج میرے ہاتھ ایک بڑا نگینہ لگ گیا ہے۔ میں نے پیروں کو پکڑ لیا، ہو نہ ہو تم امام زمانہ کے سپاہی ہو نہ ہو تم امام آخر کے سپاہی ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اس نے کہا کہاں امام، کہاں ان کے سپاہی اور کہاں میں؟ نہیں، میں امام کا سپاہی نہیں ہوں۔ کہ نہیں، کچھ تو کرامت تمہارے پاس ہے، یہ بے ہوشی کا انجیکشن دیے بغیر تم نے 1 گھنٹے تک تکلیف کو برداشت کیا، تمہیں کوئی اذیت نہیں ہوئی، پریشانی نہیں ہوئی، کچھ تو تمہارے پاس ضرور ایسا ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ اب اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ نہیں، میں امام کا ڈائریکٹ سپاہی نہیں ہوں، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے حلقے بنے ہوئے ہیں، میں نے اس کے لیے یہ ساری باتیں سنائی ہیں۔ امام تک پہنچنے کے لیے حلقے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حلقہ ہے جس کا نام ہے اوتاد، اس اوتاد میں 40 افراد ہمیشہ رہتے ہیں، اور ان کی زندگی عام زندگی ہوتی ہے۔ ایک جاتا ہے 60-80 برس کی زندگی گزارتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی جگہ انہی مومنین میں سے دوسرا شخص اوتاد میں شامل ہو جاتا ہے۔ توجہ، ہر دور میں امام 1100 برس سے ہر دور میں پہلا حلقہ اوتاد کا ہوتا ہے، جس میں 40 افراد ہیں اور یہ 40 رہتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی نیا آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حلقہ ہے جسے ابدال کہا جاتا ہے، اس میں 300 افراد ہیں۔ کاش متوجہ ہوں آپ، یہ وہ افراد ہیں جن کی زندگی عادی ہوتی ہے، ایک مرتا ہے دوسرا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اوتاد اپنی بات ابدال تک پہنچاتے ہیں، امام تک نہیں پہنچا سکتے۔ ابدال کے بعد آگے نجبا ہیں جن کی تعداد 340 ہے، سب سے پہلے 40 پھر 70 اور یہ 340، نجبا 340 ہیں کہ ابدال نجبا تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، اور ان نجبا کے بعد کے جو 340 ہیں پھر 70 افراد وہ ہیں جو رجال الغیب کہلاتے ہیں، یہ امام سے مستقل ارتباط میں رہتے ہیں، امام ان سے مستقل ارتباط میں رہتے ہیں۔ میں تیسرے حلقے کا انسان ہوں، میں ان نجبا میں سے ہوں
کہ میں تیسرے حلقے تک جاتا ہوں اور امام تک اپنی بات پہنچاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم امام کے سپاہیوں میں شامل ہو، ٹھیک ہے ڈائریکٹ نہیں ملتے، انڈائریکٹ تمہاری امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ امام کو ایران کے حالات سے کیا خبر نہیں ہے؟ کیا وہ ایران کے حالات سے واقف نہیں ہے؟ کہ کیا ہوا ایران کو؟ کیا دیکھ نہیں رہے ہو؟ اتنی شدید جنگ ہو رہی ہے، 1/3 ایران کی آبادی ختم ہو گئی۔ کاش متوجہ ہو آپ، 1/3 ایران کی آبادی ختم ہو گئی، امام کیوں نہیں آ رہے غیبت کا پردہ اٹھا کر؟ آخر یہ اتنے لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، امام نگاہ کرم کیوں نہیں کرتے؟ آنے والا کہتا ہے کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، روس چلا جائے گا، لندن اپنے یہاں پہنچ جائے گا، ایران آزاد رہے گا، جو ہونا تھا ہو گیا، ان قریب یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ امام اس جنگ کے اوپر نگاہ نہیں ڈال رہے ہیں، امام کسی خاص جگہ پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس نے کہا ذرا بتائیے امام کس جگہ نگاہ ڈالتے ہیں؟ مر رہے ہیں مومنین اور امام نہیں دیکھ رہے تو امام کی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ کہ جب تم حسین کے نام پر مجلس برپا کرتے ہو امام اس مجلس کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں۔ جب تم زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، جس وقت زیارت عاشورہ پڑھتے ہو امام اس وقت تمہارے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ غیبت کا پردہ اٹھے تو مجلسوں کو برپا کرتے رہنا، زیارت عاشورہ کو زندگی میں اتارنا، انشاءاللہ 313 عبد الکریم کفاش پیدا ہو جائیں گے، امام غیبت کے پردے کو اٹھا دیں گے۔ عزیزان گرامی، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ امام حسین کے بعد سے لے کر آج تک، چاہے امام چہرم کا زمانہ ہو، چاہے پنجم کا، چاہے ششم کا، کسی امام کا زمانہ ہو، نہیں ہوئے 72 اب تک، لہذا کسی امام نے انقلاب نہیں کیا۔ اس انقلاب کو ختم کیا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے اوپر۔ انقلاب ختم نہیں ہوا ہے، انقلاب ختم نہیں ہوا۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا یہ جو ماہ محرم ہر سال ہوتا ہے یہ گزرے ہوئے واقعے کی یاد نہیں ہے، ہر سال جب ماہ محرم آتا ہے وہی انقلاب امام حسین وہیں سے پھر جاری ہوتا ہے۔ جو انقلاب عصر عاشورہ یا ایتھا النفس المطمئنہ پہ ختم ہوا تھا، ہر برس 2 محرم کو امام علی مقام پھر کربلا میں پہنچتے ہیں اور یہ انقلاب پھر سے شروع ہوتا ہے۔ ہر زمانے کا امام اپنے زمانے کے ناصروں کو ہر شب عاشورہ اور عصر عاشورہ آواز دیتا ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ امام چہرم کے دور میں امام چہرم آواز دیتے ہیں، امام پنجم کے دور میں امام پنجم آواز دیتے ہیں۔ اب تک ایسے 72 اور 313 نہیں ہوئے جو ہر عصر عاشورہ یہ کہیں کہ ہم آپ کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں، لہذا غیبت کا پردہ نہیں اٹھ رہا۔ وہ آخری بھی غیبت میں اسی لیے ہے کیونکہ ہر عصر عاشورہ ہر برس وہ پکار کے کہتا ہے کہاں ہے میرے حبیب، کہاں ہے میرا مسلم ابن اوسجہ، کہاں ہے حر دلاور، کہاں ہے میرے زہیر، کہاں ہے میرا سعید، کہاں ہے عابس، کہاں ہے شوذب۔ جس دن عابس اور شوذب پیدا ہو گئے امام کی غیبت کا پردہ اٹھ جائے گا۔ عزیزو، کربلا ہمیں محبت سکھاتی ہے، کربلا وفاداری سکھاتی ہے، کربلا اسلام اور ایمان سکھاتی ہے۔ یہ جو 2 نام میں نے آپ کی خدمت میں لیے نا، عابس و شوذب، یہ 2 دوست ہیں جو کوفے کے اندر رہتے ہیں، دونوں امام سے ملاقات کے لیے آئے۔ جس وقت امام کے پاس پہنچے، امام کربلا پہنچ چکے تھے، کہا مولا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کیوں آئے ہیں؟ جان کو قربان کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ سینے سے لگا کے امام نے کہا مجھے معلوم ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہاری زبان پر صرف دعویٰ محبت نہیں، تمہارے عمل میں دعویٰ محبت دکھائی دیتا ہے، تمہارے عمل میں ہماری محبت دکھائی دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب صبح عاشور ہوئی تو ایک مرتبہ عابس نے شوذب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا شوذب میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو کل رات میں امام نے سب کو بتا دیا ہے کہ ہم سب کو قتل ہونا ہے، ہم سب کو شہید ہونا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تم شہید ہو جاؤ، میں بعد میں شہید ہوں۔ عابس شوذب سے یہ کہہ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پہلے جام شہادت پی لو، اس کے بعد میں شہادت کا جام پی لوں۔ شوذب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تم میرے دوست ہو، اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسے ہی ہوگا، مگر یہ بتاؤ سبب کیا ہے آخر؟ اللہ اکبر! دوستی کسے کہتے ہیں؟ ولایت اگر دلوں میں راسخ ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کب مارے تو تم بھی جاؤ گے، بچنے والے تو تم بھی نہیں، مارا میں بھی جاؤں گا، عصر عاشورہ تک سب قتل ہو جائیں گے۔ کیوں چاہتے ہو کہ میں پہلے شہید ہو جاؤں اور تم بعد میں ہو؟ عابس نے کہا اس بوڑھے کو دیکھ رہے ہو؟ حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا اس ضعیف کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں وہ حسین ہے؟ کہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ آیا ہے، وہ اپنے بھانجوں کے ساتھ آیا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آیا ہے، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا ہے، اور یہ عصر عاشورہ تک اپنی شہادت تو بعد میں دے گا، نہ جانے اس شہادت سے پہلے کتنی مرتبہ اس میدان کارزار میں شہید ہوگا۔
جب عباس کے بازو لائے گا وہاں پر شہید ہوگا، جب اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالے گا وہاں پر شہید ہوگا، جب سکینہ کے منہ پہ تماچے لگیں گے وہاں پر شہید ہوگا، جب اصغر کے لیے طلب آپ کرے گا تب شہید ہوگا۔ لہٰذا یہ اپنی شہادت سے پہلے بہت سی شہادتیں اٹھائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی شہادتوں میں بھی شریک ہو جاؤں۔ میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو نہیں لایا، میں اپنے ساتھ اپنے بھائی کو نہیں لایا۔ اس میدان کربلا میں میرے پاس میرے دل کا ٹکڑا اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو۔ میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شہید ہو جاؤ تاکہ تمہاری شہادت کا داغ میرے سینے پر لگ جائے، تاکہ حسین کے غم میں تھوڑا سا میں شریک ہو جاؤں۔ شوذب نے آپ اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، پہلے میں جان کو قربان کروں گا۔ عزیزو، جب حسین کے ایسے ساتھی ملنے لگ جائیں کہ جہاں قربانیاں بھی اس لیے ہوں تاکہ حسین کے غم میں برابر کے شریک ہو جائیں، تب امام کا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، شوذب و حابس، ابھی تمہیں حسین کی اتنی فکر ہے کہ پہلے جان قربان کر کے حسین کے غم میں شریک ہونا چاہتے ہو۔ آؤ دیکھو عصر عاشورہ حسین تمہیں بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، میرے مسلم تم کہاں ہو، میرے حر تم کہاں ہو، میرے زہیر تم کہاں ہو، عابس و شوذب آؤ، حسین تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ کٹی ہوئی لاشوں میں راشا طاری ہو گیا، مولا جان نے مجبور کر دیا، ورنہ 70 مرتبہ آپ کے اوپر قربان ہو جاتے۔ حسین نے جہاد کا آغاز کیا، عصر عاشورہ سر و تن میں جدائی ہو گئی، اللہ اکبر، شام غریبہ میں مصیبت کی انتہا ہو گئی۔ حسین کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت گھوڑوں کے پیر حسین کے سینے پہ پڑتے تھے تو حسین کی پسلیوں کے چٹکنے کی آوازیں ہمارے کانوں تک جاتی تھیں، ہمارے کانوں تک جاتی تھی۔ حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ عزیزو، جانتے ہیں شام غریبہ میں 72 جنازوں کو لا کر رکھ دیا گیا تھا کہ شہید ہونے کے بعد ان کی لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ جیسے ہی حر کے قبیلے والوں نے دیکھا حر کا جنازہ پامال ہوگا، تلواروں کو نکال لیا۔ حر کی شہادت تک تو ہم خاموش تھے، مگر یہ بے حرمتی نہ ہونے دیں گے، حر کا جنازہ پامال نہ ہوگا۔ جنازہ اٹھا کر میدان کارزار سے باہر لے گئے۔ اکبر کا لاشا جب پامال ہونے کی نوبت آئی، چند بنی امیہ کے افراد سامنے ظاہر ہو گئے کہ ان کی ماں سے ہماری عزیزداری ہے، ہم لاشے کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ عباس کا لاشا پامال ہونے کی نوبت آئی، شمر ذوالجوشن آگے بڑھا، عباس کا لاشا پامال نہ ہوگا۔ عزیزو، کربلا میں 70 جنازے ہٹا لیے گئے، کوئی نہ کوئی عزیز موجود تھا کہ شہادت ہو گئی ٹھیک ہے، مگر لاش کو کچلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے قبیلے کی توہین کرنا چاہتے ہو۔ 70 جنازے ہٹا لیے گئے، دو جنازے میدان کارزار میں رکھے ہیں، ایک ششماہ علی اصغر کا جنازہ، ایک حسین کا جنازہ۔ فضہ نے دیکھا کہ پامال ہونے کے لیے بس 2 جنازے بچے ہیں، تڑپ گئی رباب تیرے بچے کی خیر، رباب تڑپ گئی، اب میرے بچے کی خیر کہاں؟ 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا گیا کہ بات ذبح تک تمام نہ ہوئی، اب اصغر کے جنازے کو کچلا جائے گا، اصغر کے جنازے کو پامال کیا جائے گا۔ میدان کربلا میں ششماہے کی میت کو پامال کیا گیا، حسین کے جنازے کو پامال کیا گیا۔ 11 محرم کو سکینہ نے باپ کے کچلے ہوئے بدن کو دیکھا، رونا چاہا، ظالم نے منہ پہ تماچے لگانا شروع کیے۔ قافلہ اسیر، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی منزلیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب قافلے کو ایک مقام پہ روکا گیا، شمر نے حکم دیا کہ جو پیاسے ہوں وہ پانی پی لیں۔ فوج اترنے لگی، مشکیزے سے پانی پلایا جانے لگا۔ جب سب پانی پی رہے تھے، سکینہ نے پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں پیاس مارے ڈالتی ہے، اب عباس و اکبر تو نہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی جا کر وہاں پر موجود ہو جاؤں؟ شاید یہ ظالم ترس کھا جائیں، میرے گلے کو تر کر دیں۔ ارے زینب روکتی بھی تو کیسے؟ سکینہ تم تو حجت خدا کی بیٹی ہو، حجت کو تمام کر دو۔ سکینہ مشکیزوں کے نزدیک پہنچی، فوج نے پانی پی لیا۔ سکینہ اب تک یہ محسوس کر رہی تھی کہ ظالم اپنی افواج کو پانی پلا کر شاید اس کے بعد پانی پلائے گا، مگر اب 4 برس کی بچی نے دیکھا جب فوج پانی پی چکی، اب جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا، سارے جانور بھی سیراب ہو گئے۔ اب سکینہ آگے بڑھ کے کہتی، ظالم تو نے جانوروں کو پانی پلا دیا، نبی کی آل پیاسی ہے۔ اتنا سننا تھا، ایک ظالم نے مشک کا دہانہ کھولا، زمین پہ پانی بہنے لگا، تڑپ گئی سکینہ، رخ کیا مدینے کا، اے میرے نانا مصطفیٰ، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے، یہ آپ کے دین کی پابندی کرنے والے۔ میں پیاسی سکینہ مشکی
پاکیزے کا پانی زمین پہ ہے، سکینہ کو قطرے آب بھی میسر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے لیے مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے ان کی ارواح اور مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں۔